السلام علیکم، میں محمد شعیب ایک نئی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک کینڈیڈیٹ نے کمنٹ کر کے پوچھا کہ سر کائنڈلی یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ڈاکومنٹس KPPSC پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کیونکہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد جب آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں اور انٹرویو کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ضرور آپ کے مائنڈ میں یہ آتا ہوگا کہ آیا ہمارے ڈاکومنٹس KPPSC پہنچ چکے ہوں گے یا نہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے سٹیپس اور پروسیجر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ ہمارے ڈاکومنٹس KPPSC پہنچ چکے ہیں یا نہیں، اور ساتھ میں آپ کو کچھ ایسے سٹیپس بھی سجیسٹ کروں گا جن پر عمل کر کے آپ کے ڈاکومنٹس پراپرلی KPPSC پہنچ سکتے ہیں اور مسنگ ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جب آپ ڈیفیشنٹ ڈاکومنٹ پروفارمے کے ساتھ تمام ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے اسٹیپل کرتے ہیں اور اس کے بعد انویلپ میں ڈالتے ہیں تو اس کے بعد سٹیپ ہوتا ہے KPPSC کا کمپلیٹ ایڈریس لکھنا۔ جو کمپلیٹ ایڈریس ہے پوسٹل ایڈریس KPPSC کا جو ڈیفیشنٹ ڈاکومنٹ پروفارما پر بھی اویلیبل ہے وہ ہے ٹو دا ڈائریکٹر ریکروٹمنٹ KPPSC 2 فورٹ روڈ پشاور، اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، سجیسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ اس ایڈریس کے ایک کارنر پر رائٹ اور لیفٹ کارنر پر ضرور جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، یعنی پوسٹ اپلائیڈ فار جیسے کہ میں نے لکھا ہے پوسٹ اپلائیڈ فار ہیڈ ماسٹر، اور ساتھ میں ایڈورٹیزمنٹ نمبر لازمی لکھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا یہی انویلپ یہی ڈاکومنٹس KPPSC آفس پہنچیں گے تو وہاں پر جو ٹیمز ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو پوسٹ آفس ریلیٹڈ جو مینیج کرتے ہیں تمام ڈاکومنٹس کی ڈیلنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ KPPSC کے آفس میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے لیے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، تو یہ ایجوکیشن ریلیٹڈ پوسٹ ہے ہیڈ ماسٹر، تو وہ آسانی سے اس سپرنٹینڈنٹ کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس بھیجیں گے۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ KPPSC کی آفیشیل ویب سائٹ پر کوئی ایسا میکینزم کوئی ایسا مینیوز نہیں ہے جس پر کلک کر کے آپ معلوم کر سکے کہ آیا میرے ڈاکومنٹس KPPSC آفس پہنچ چکے یا نہیں۔ ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کے لیے کوریئر سلیکشن یہ بھی ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ جنرلی آپ یا تو بائی پوسٹ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر سکتے ہیں، یعنی GPO یا TCS کے ذریعے اپنے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں، یا KPPSC آفس جا کر بائی ہینڈ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے ڈاکومنٹ GPO یا TCS کے ذریعے بھیجتے ہیں تو باقاعدہ آپ کو ایک رسید دی جاتی ہے، اس رسید پر ایک ٹریکنگ ID ہوتی ہے، تو اس ٹریکنگ ID کے ذریعے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو ٹریک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ TCS کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر یہی ٹریکنگ ID آپ سرچ کر کے اپنے ڈاکومنٹس کے پروگریس کو دیکھ سکتے ہیں، اسٹیج کو دیکھ سکتے ہیں کہ آیا آپ کے ڈاکومنٹس KPPSC آفس پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ اور جب آپ کے ڈاکومنٹس پہنچ جاتے ہیں تو باقاعدہ وہاں پر جس نے ریسیو کیا ہے اس کا نام بھی آ جاتا ہے، تو اس ٹریکنگ ID کے ذریعے ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ڈاکومنٹس آیا KPPSC آفس پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ بائی ہینڈ سبمیشن یعنی آپ KPPSC آفس جا کر اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ اپنے ڈاکومنٹ بائی ہینڈ سبمٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کے ڈاکومنٹس کو ریسیو کیا جاتا ہے، اس پر ایک سٹیمپ لگا دیا جاتا ہے، ڈائری نمبر اس پر لکھ دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں ڈیٹ بھی۔ تو آپ کائنڈلی اس ڈائری نمبر اور ڈیٹ کے ایک اسکرین شاٹ اپنے پاس ریکارڈ کے لیے سنبھال کر رکھے، تو بعد میں آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ ڈیٹ آئی ہے سبمٹڈ مائی ڈاکومنٹس ان KPPSC آفس۔